شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں رات ایک ایسی رات ہے کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دی دنیا بدقسمتی ہو گئی۔ ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر لکھ جانے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات کا مطلب ہے رات، اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور میں دنیاوی حاجتوں میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ نبی کلب کی بکریوں کے برابر، بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے، لہٰذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، دونوں عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تمیم رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان و زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھروں میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں، اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق و روحانیت، بندش و علم و سحر، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہے تو اسے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر سجود ہو کر استغفار کثرت سے پڑھیں، پھر وسط دعا اٹھا کر آنسو بہائیں اور امید رکھیں کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے اور دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 100 صحابہ کرام رضوان الاجمعین اس رات کے متعلق احادیث معقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی نوح کی بکریوں کی تعداد کے
سے بھی زیادہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والا ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جائیں گے اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس رات ایک اور روایت ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش، رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرائے، بخشش کروائے، کون ہے رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات نے 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے سیال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے، نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستجب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اور اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھے تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، اور دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اس کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایت؟ اور اگر اس رات کو میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، لیکن ان میں گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب برات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو محض اعمال کے ساتھ مناتے ہیں،
لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث یا کیفی حکم موجود نہیں جو اس عمل کو خاص طور پر لازمی قرار دیتا ہو۔ ہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ دوہرا اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں دخل نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو ابھارتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے، اور اگر اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے، اسی لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہتر موقع ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب برات گزاریں۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب برات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شب برات میں میاں بیوی کو ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشروں میں پایا جاتا ہے کہ شب برات میں ہم بستری کرنا لازم یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام نے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نمازوں کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فرائض یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور دوسروں کو بھی اللہ کے بابرکت نام یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔